أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے. آج کی نشست میں نے آپ سے بہت سی باتیں کرنی تھی، لیکن مجھے خاص کر کہا گیا ہے کہ ایک بات پر زیادہ فوکس کریں، تو اب وہی ایک بات آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے یہاں قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائی. ہمارے قاری صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور برکت عطا فرمائے. انہوں نے قرآن مجید سنایا، آپ نے سنا. مجھے قاضی فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں قرآن عمل کے لیے آیا تھا، ہم نے قرآن پڑھنے کو ہی عمل بنا لیا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. یعنی فقط قرآن پڑھنا بھی عمل ہے، نیک عمل ہے، بڑا عمل ہے. قرآن مجید پڑھنا کو معمولی بات نہیں ہے. الف لام میم 3 حرف ہے نا، تو نیکیاں کتنی ملتی ہیں؟ 30. حالانکہ الف لام میم کا ہم مطلب نہیں جانتے. الف لام میم کے معنی کیا ہے؟ واللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی جانتے ہیں حروف مقطعات کے کیا معنی ہیں، ہم نہیں جانتے. لیکن ہم ان کو پڑھتے ہیں تو 3 حرف پڑھنے پر 30 نیکیاں ہیں. تو جس کے معنی اور مفاہیم کو ہم جانیں تو پھر اس پر تو اجر و ثواب میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے. بغیر معنی اور مفاہیم کو جانے قرآن مجید کو پڑھنے پر بھی اجر و ثواب ہے اور انتہائی نیک عمل ہے. لیکن قاضی فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید ایک آئینہ ہے. قرآن مجید ایک آئینہ ہے جس کے سامنے میں نے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے، اور میں نے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معاملات، اپنی گفتگو، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا کھانا پینا، اپنی بول چال، اپنا قول فعل اس آئینے کے مطابق بنانا ہے. اس آئینے میں دیکھنا ہے اور پھر اپنے آپ کو درست کرنا ہے. یعنی قرآن مجید سے کردار کی درستگی، قرآن مجید سے نفس کی تہذیب، قرآن مجید سے اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے عقائد کو سنوارنا، اپنی عبادات کی اصلاح کرنا، اپنی فکر و نظر کی اصلاح کرنا، اور اسی طرح اپنے معاملات اور اپنے زندگی گزارنے کے جو طور و طریقے ہیں ان کو قرآن مجید سے درست کرنا. قرآن مجید ایک ایسا آئینہ ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ہمارا کام بنے گا. ہماری سیرت قرآن مجید کے سامنے کھڑے ہونے سے اور قرآن مجید کو سامنے رکھ کے اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے سے
ہماری سیرت اور ہمارا کردار درست ہوگا۔ یہ اصل کام ہے۔ قرآن مجید کو پڑھا جائے، یہ بھی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھا جائے، یہ اس سے زیادہ خوش قسمتی ہے۔ اور قرآن مجید کے مطابق چلتا پھرتا قرآن بننے کی کوشش کی جائے، یہ اصل مقصود ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن تو دو ہیں، ایک مصحف والا قرآن ہے، یہ جو سامنے ریک میں قرآن لگا ہے، ایک یہ ہے، اور ایک قرآن انسانی شکل میں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن جیسا انسان بنانا چاہتا ہے، وہ انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے اس قرآن اور اس قرآن کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ یہ دو ہی سورسز ہیں، دو طرح کی روشنیاں ہیں، ایک قرآن کی روشنی ہے، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کی روشنی۔ اس سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کر کے اندھیروں کو کافور کرنا ہے، جہالت کو دور کرنا ہے، علم کی روشنی میں اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ یہ ایک پیغام یہاں تک ہے، اور بہت سی باتیں تھیں۔ اب میں اپنے اس موضوع کی طرف آتا ہوں جس پر مجھے خاص کر ابھی کہا گیا کہ جی اس پر ضرور بات چیت کریں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ میرے بھائیوں، دو عضو ایسے ہیں کہ ان کی اصلاح کیجیے۔ انسانی جسم میں دو عضو ایسے ہیں کہ جن اعضاء کو درست طریقے سے استعمال کرنے پر آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ وہ دو عضو کون سے ہیں؟ ایک انسان کا دل ہے اور ایک اس کی زبان ہے۔ دل کا تعلق اندر سے ہے، باطن سے ہے، اور زبان کا تعلق ظاہر سے ہے، باہر سے ہے۔ اگر اندر کو درست کرنا ہے تو دل کو درست کر لیجئے، اس لیے کہ دل سارے اعضاء کا سردار ہے۔ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ یہ دل ہی ہے کہ جو انسان کا اصل ہے۔ اسی لیے تقویٰ کے متعلق بھی جب بات کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مرات، 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اصل تقویٰ ادھر ہے۔ یہ ظاہر کا تقویٰ بھی ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ظاہر کا تقویٰ نہیں ہے، لیکن اصل تقویٰ باطن کا ہے۔ سو دل کو درست کر لیجئے۔ اور دوسرا عضو جس کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، انسان کے باہر سے ہے، وہ انسان کی زبان ہے۔ یاد رکھیے، میری آپ کی ساری عبادات کی قبولیت کا انحصار اور میری آپ کی جتنی عبادات ہیں ان سب پر اجر و ثواب سے کہ جو اللہ رب العزت کے ہاں انعامات ہیں ان کو حاصل کرنے میں اگر کوئی شے رکاوٹ بنے گی تو وہ زبان ہے، اور اگر ہماری عبادات کو کوئی شے پرنور کر دے گی تو وہ بھی ہماری زبان ہے۔ اچھا، یہ بات میں کو اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ ایک لمبی حدیث ہے ترمذی شریف میں، اس حدیث کے نچوڑ کے طور پر آپ کو بات بتلا رہا ہوں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت ویباعدنی عن النار۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں اور جہنم سے بچا لے، ایسا کام کہ جس کے کرنے سے مجھے جنت میں داخلہ مل جائے، جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد سألتنی عن عظیم وإنہ لیسیر علی من یسرہ اللہ علیہ۔ اے میرے کہنے والے صحابی، اللہ اکبر، یہ اس کے لیے آسان ہے، تو نے بڑا عظیم سوال کیا ہے، تیرا سوال بڑا زبردست ہے،
لیکن یہ کام اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے میرا اللہ آسان کر دے. کہ تیرا یہ سوال کہ اللہ کے رسول کو ایسی بات بتلائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جائیں, جہنم کی آگ سے بچ جاؤں, بڑا عظیم سوال ہے, بڑا خوبصورت سوال ہے. لیکن یہ ان خوش نصیب لوگوں کے نصیبے میں ہوتا ہے کہ جن کے لیے اللہ یہ کام آسان کر دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض عبادات کے متعلق عقیدہ توحید اور فرض عبادات کا تذکرہ کیا. میں مختصر کرتا ہوں, حدیث بہت لمبی ہے. اس سے آگے نفلی عبادات کا بھی تذکرہ ہوا, الا ادلک علی ابواب الخیر. پھر نفلی روزوں کا تذکرہ ہے, الصوم جنہ والصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار وصلاۃ الرجل من جوف اللیل. نفلی روزے کا بھی ذکر ہے, یعنی فرض عبادات کے بعد کہ فرض عبادات کی جائیں, اس کے بعد نفلی عبادات کہ روزہ ڈھال ہے, نفلی روزہ, صدقہ دو, نفلی صدقہ. زکوٰۃ کا پہلے ذکر ہو چکا, زکوٰۃ کیسا صدقہ ہے جو فرض ہے, نفلی صدقے کا بھی ذکر ہے, اور تہجد کی نماز کا بھی ذکر ہے, پھر جہاد کا بھی ذکر ہے. کیا میں تمہیں اسلام کی کوہان کے متعلق نہ بتلاؤں؟ حضرت معاذ نے عرض کی, یا رسول اللہ بتلائیے. آپ نے حضرت معاذ کو جہاد کا بھی بتلایا, یعنی سارے نیکی کے کام بتلائے, بڑے بڑے اعمال بتلائے. اب آپ بتلائیے کہ جو شخص عقیدہ توحید پر بھی ہو, فرض نماز بھی پڑھتا ہو, اس کے بعد روزے بھی رکھے, فرض روزے بھی رکھے, زکوٰۃ بھی ادا کرے, رمضان کے روزے بھی رکھے, پھر اس کے بعد نفلی روزے بھی رکھے, نفلی صدقہ بھی کرے, تہجد بھی پڑھے, جہاد بھی کرے, اور کیا رہ گیا ہے؟ بھائی اس شخص سے زیادہ کوئی نیک ہے؟ کوئی نہیں ہے نا. نفلی روزے تو میں نہیں رکھتا بھائی, کوئی 2-4 سال میں رکھ لوں تو الگ بات ہے. اللہ کے بندو, یہ مشکل ترین اعمال کرنے والا کتنا نیک آدمی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ فرمایا, الا اخبرک بملاک ذالک کلہ. یہ ملاک بھی پڑھا جاتا ہے اور ملاک بھی پڑھا جاتا ہے, واللہ تعالی علم بالصواب. الا اخبرک بملاک ذالک کلہ. اے معاذ, میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں, بہت غور کیجئے, عورتیں زیادہ غور کریں اور مرد بھی غور کریں. کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں, ایسی شے نہ بتلاؤں, ایسی چیز کے متعلق آگاہ نہ کروں جس پر تمہارے ان سارے اعمال کا انحصار ہے, جو تیرے اعمال کو پرنور بنانے والی چیز ہے, جس سے تیرے اعمال بچ جائیں گے, جس سے تجھے اعمال پر دنیا کا ثواب بھی ملے گا اور آخرت کا ثواب بھی ملے گا. الا اخبرک بملاک ذالک کلہ. تو معاذ بن جبل کہتے ہیں, قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے. اب نبی علیہ السلام نے زبان سے نہیں فرمایا, فاخذ بلسانہ, آپ نے زبان کو پکڑ لیا. فاخذ بلسانہ, یہ دیکھ رہے ہیں نا, فاخذ بلسانہ, یہ بھی کسی بات کی اہمیت کو سمجھانے کا طریقہ ہے. فاخذ بلسانہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ لیا اور فرمایا, کف علیک ھذا, اے معاذ اس پر پیرا بٹھا دے. کف علیک ھذا, اے معاذ اس پر پیرا بٹھا دے. تو حضرت معاذ کہنے لگے, یا نبی اللہ, فَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ, کیا ہم جو زبان سے کہتے ہیں اس سب پر مؤاخذہ ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, سکلت کا امک یا معاذ, اے معاذ تیری ماں تجھ کو روئے. وَهَلْ يَكُبُ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم. اے معاذ, کیا جو جہنم میں اپنے نتنوں کے بل
یا اپنے منہ کے بل جو لوگ گرائے جائیں گے تو ان کی زبان کی کمائی کے علاوہ ان کے کیا گناہ ہوں گے؟ یہی تو کمائی ہوگی جو انہوں نے زبان سے کی ہوگی. کہ جب لوگوں کو ان کے نتنوں اور ان کے منہ کے بل جہنم کی آگ میں گرایا جائے گا تو اور کیا انہوں نے کمائی کی ہوگی؟ یہ زبان سے کمائی کی ہوگی، اس کمائی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. سو معلوم یہ ہوا کہ بڑے بڑے اعمال کا تعلق بھی انسان کی زبان کے درست استعمال سے ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بات سمجھیے، عورتیں بات سمجھیں، مرد بات سمجھیں. آپ ساری زندگی کسی کے ساتھ تعاون کرتے رہے، اس کے گھر کا خرچہ برداشت کرتے رہے، سارے کا سارا خرچہ. میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کے گھر کا خرچہ 50,000 ہے، اب ساری زندگی پر منتھ اس کو 50,000 دے رہے، 40 سال تک دیتے رہے ہیں. 40 سال کے بعد آپ نے اسی زبان سے اس کے ساتھ انبن ہوئی تو اس کو لوگوں میں رسوا کر دیا اور اپنی ساری نیکی 1 منٹ میں گن کے رکھ دی. میں نے تیرے ساتھ ایسے کیا، میں نے تیرے ساتھ ایسے کیا، احسان جتلانا شروع کر دیا. اب بتلائیے 1 منٹ میں 40 سال کی نیکی، اتنے بڑے اعمال آپ نے ضائع کر دیے. زبان سے کیے نا ضائع، 1 منٹ نہیں لگا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 عذاب اس کو ملیں گے، 4 عذاب. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ عز وجل الیہم ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 4 ہیں. 4 کیا عذاب ہیں؟ اللہ قیامت کے دن سے لا یکلمہم اللہ عز وجل، اللہ ان سے بات نہیں کریں گے. ولا ينظر الیہم، اللہ اتنے غصے میں ہوں گے ان کی طرف دیکھیں گے نہیں. ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک نہیں کریں گے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم ہے. کن کے لیے؟ ان میں پہلا شخص وہ ہے المنان بما آتا، نیکی اور احسان کر کے جتلانے والا. اب زبان سے نیکی اور احسان کر کے جتلانا کتنا آسان ہے جی. کوئی بل آتا ہے اس کو چلانے سے؟ اگر بل آتا ہوتا اس مہنگائی کے دور میں تو ہم زبان سوچ سمجھ کے چلاتے. اگر یہ زبان گستی ہوتی پھر بھی ہم سوچ سمجھ کے چلاتے کہ یہ پھٹ جائے گی، خراب ہو جائے گی. یہ نہ گستی ہے نہ بل آتا ہے. یہی تو آزمائش ہے. اور نہ ہی اس زبان کے چلانے پر فوری سزا ملتی ہے. اللہ کا قانون مولد دنیا میں کام کر رہا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، اللہ کے ہاں سزا ہے. اس لیے ہم تو بڑے نڈر ہو کے خوب اس زبان کو چلاتے ہیں، خوب زبان کو چلاتے ہیں، خوب زبان کو چلاتے ہیں. جھوٹ اس زبان سے جو کبیرہ گناہ، وعدہ خلافی اس زبان سے جو کبیرہ گناہ، کسی کو دھوکہ دینا اس زبان سے جو کبیرہ گناہ، غیبت اس زبان سے جو کبیرہ گناہ، چغلی اس زبان سے جو کبیرہ گناہ. میرے بھائیوں، بڑے کبائر اس زبان سے. اس کے بعد اپنے مسلمان بھائی کی کردار کشی یا اس کی عزت پر کوئی بات کرنا، یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور تو اچھی طرح سن لو، اور تو اچھی طرح سن لو، عورتوں کی زبانیں بہت چلتی ہیں، بہت چلتی ہیں. الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. غیبت میں عورتیں PhD، اتنی غیبت کہ الامان والحفیظ. دوسروں کی بہو بیٹیوں کے متعلق باتیں کرنا یہ عورتوں کی عادت. یاد رکھیے یہ اتنی بڑی بات ہے کسی کی عزت پر انگشت برداری کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں یا ایک حدیث میں 72 ہیں. ان میں سب سے چھوٹا سود کیا ہے؟ ان ينكح الرجل امه، آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے. یہ سب سے چھوٹا سود ہے. سب سے چھوٹا سود کیا ہے؟ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے. تو سب سے بڑا سود کیا ہے؟ سب سے بڑا سود ان من ارب الربا، سب سے بڑا سود یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت پر انگشت برداری کرنا، مسلمان کی عزت کو پامال کرنا. عورتیں تو فوراً یہ بات کہہ دیتے یہ فلاں کی بیٹی کا جو چال چلن ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. اپنی بیٹی گھر میں موجود ہے. کس جرت سے عورت اپنی زبان سے یہ لفظ کسی عورت کے لیے، کسی کی بیٹی کے لیے یہ لفظ ادا کرے؟ میں کہتا ہوں وہ کس قدر اس کی جرت ہے. کیا وہ کانپ نہیں اٹھتی کہ اس کی بیٹی اپنی گھر میں ہے؟
سو میرے بھائیوں یاد رکھیے، میری بہنوں یاد رکھیے، اپنی زبان کا درست استعمال کیجئے، اپنی زبان کا درست استعمال کیجئے، مارے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، یاد رکھو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا خوبصورت بات وہ بیان کرتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ احیاء علوم الدین ایک ان کی بڑی زبردست کتاب ہے امام غزالی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک شخص آیا نا، تو آ کے کسی کے متعلق وہ بات کرنے لگا، ایسے ہی الٹی سیدھی بات کسی کے خلاف۔ تو عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگے، بات سنو، ان کان کاذبا فانت من اہل هذه الآیہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ بھائی بات سنو، یہ جو تم بات کر رہے ہو، اگر تم جھوٹے ہو تو پھر ہم اس بات کی تحقیق کریں گے، تم فاسق کے زمرے میں آؤ گے۔ قرآن مجید کہتا ہے نا کہ فاسق آ کے جھوٹی بات کرتے ہیں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کے آ جائے تو اس کی تحقیق کر لو۔ تو اگر جھوٹے ہو تو پھر تو فاسق ہو، تو اگر تم سچے ہو، یہ بات بڑے غور سے سنیے، کہ فَإِن كُنْتَ صَادِقًا فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔ کہا اگر سچ کہہ رہے ہو نا تو پھر قرآن مجید کی اس آیت کے مصداق ہو کہ وہ چگلیاں کرنے والا، وہ چگل خور لوگوں کی بات کرنے والا، قرآن مجید میں بڑی سختی سے اس کے متعلق بات کی گئی ہے، پھر تم وہ ہو۔ وہ شخص حیران کہنے لگے، اچھا اب ہم سے معافی مانگتے ہو؟ اگر معافی مانگو تو ہم غور کرتے ہیں تجھے معاف کر دیں۔ کہنے لگا ہے خلیفہ معاف کر دو، میں کبھی کسی کے متعلق کوئی بات نہیں کروں گا۔ امام غزالی نے حضرت قتادہ کا ایک قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں جو عذاب قبر ہے 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ثلث من الغیبہ، ثلث من النمیمہ، ثلث من البول۔ کہتے ہیں تیسرا حصہ عذاب قبر ہوگا غیبت کی وجہ سے، یعنی ایک حصہ 1/3، ایک حصہ ہوگا چگلی کرنے کی وجہ سے، اور تیسرا پیشاب کے چھینٹوں کی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب قبر ہو۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ غیبت اور چگلی، دیکھو حدیث میں آتا ہے نا کہ 2 کام بڑے آسان ہیں لیکن ان کے کرنے پر عذاب ہوگا۔ ان میں ایک کام بول کے متعلق ہے جو پیشاب کی چھینٹوں کی جو پرواہ نہ کرے اسے ہوگا، اور دوسرا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا یہ ہے جو چگلی کرتا ہے۔ وہ ایک ادھر سے بات، مسجدوں میں چگلیاں ہوتی ہیں، وہ قاری صاحب، خادم صاحب، 2 3 4 بندے ہوتے ہیں نا، وہ ایک ایک کے فیورٹ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف دوسرے کو چگلی لگاتا ہے، دوسرا یہ مسجدوں کا ماحول ہوتا ہے۔ وہ یہ کر رہا، وہ اچھا اگلا جو میری طرح کا نکمہ ہے وہ اس کی چگلی سن کے اس پر یقین کر لیتا ہے، کوئی بات کی تحقیق نہیں کرتا۔ بارہا ایسے ہوا ہے، تجربہ ہوا ہے کہ بات کی تحقیق کی یا کچھ بھی نہیں نکلا، لیکن میں دوسرے کی چگلی سن کے دوسرے کے خلاف ہو گیا، یا دوسرے کے خلاف میں نے ایک محاذ کھڑا کر دیا۔ یہ گھروں میں بھی ایسے ہوتا ہے، مسجدوں میں ایسے ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کس قدر کتاب و سنت کی تعلیم سے دور مسلمان ہیں۔ سو میرے بھائیوں یاد رکھیے، یہ زبان ہے، اس کو کنٹرول میں لائیے، اس کو کنٹرول میں لائیے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات آپ کہتے ہیں وہ بات یا تو نیکی ہوگی یا گناہ ہوگا۔ اگر نیکی ہوگی دائیں والا فرشتہ لے لے گا، اگر گناہ ہوگا تو بائیں والا لے لے گا۔ عورتیں احتیاط کریں کہ وہ غیبت نہ کریں، کسی کے خلاف بات نہ کریں، وہ احتیاط کریں، وہ اس طرح کا زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اور مرد حضرات کاروبار کام کاج میں جھوٹ سے اجتناب کریں، دھوکہ دینے سے اجتناب کریں۔ اور ایک اور بات، اللہ کا واسطہ ہے، یہ سیاسی جو باتیں ہیں نا، یہ ٹی وی دیکھ کے، یہ اخباریں پڑھ کے جو ہم یقین جانے زبان سے بکواسات کرتے ہیں، کن لوگوں کے متعلق، کوئی کسی کے فیور میں یا کسی کی حمایت میں یا کسی کی مخالفت میں، وہ لوگ کہ اللہ کی قسم جن کا کوئی کردار ہی نہیں ہے، یہ ہم دیندار لوگ،
ہم دیندار لوگ ان کی پورا دن وکالت کرتے رہتے ہیں، جھوٹی وکالت یا جھوٹ بولتے رہتے ہیں یا کردار کشی کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی کردار کشی کرتے رہتے ہیں۔ بھائی اس کے بجائے قرآن پڑھیے، اس کے بجائے قرآن سنیے، اس کے بجائے کوئی اور نیکی کا کام کیجئے۔ سو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بات یاد رکھیے کہ جب تک ہم زبان کی حفاظت نہیں کریں گے، ہمارے اعمال ہمیں اللہ سے کما حق ہو وہ اجر و ثواب نہیں دلا سکیں گے۔ یہ زبان ہی ہے کہ جس کو کنٹرول میں رکھنے سے کام چلے گا۔ اگر جس نے زبان پر کنٹرول حاصل کر لیا، وہ تو یقین جانیے کہ نبی علیہ السلام نے عقبہ بن عامر نے پوچھا من نجات، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس میں ہے؟ وہ کہتے ہیں لکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول سے ملا تو میں نے پوچھا من نجات، کس شے میں نجات ہے؟ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، ایک جو آیت میں ہے امسک، اے صحابی تو اپنی زبان کو قابو میں رکھ، ولیسعک بیتک، فالتو وقت اپنے گھر میں گزار، یعنی ادھر ادھر گھومنے کے بجائے گھر میں زیادہ وقت دے۔ اگر تیرا کام ہے تو باہر جا، ادروائز گھر میں رہ۔ اور تیسری بات وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پر رویا کر۔ یہ اپنے اوپر تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، نہ رونا تو دور کی بات ہے، غور بھی نہیں کرتے۔ توبہ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، اس شخص کے لیے توبہ ہے، دنیا میں پاکیزہ زندگی کی ضمانت ہے اور آخرت میں اس کے لیے جنت ہے، کہ جو اپنے گریبان میں جا کے اپنی غلطیوں کو دیکھے، اپنے آپ کو سنوارے اور دوسروں سے اس نے زن رکھتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، زبان کا درست استعمال کیجیے۔ آخری بات عورتوں کے لیے عرض کرتا ہوں، اسپیشلی، اور وہ حدیث سن کے عورتیں خود فیصلہ کر لیں، فیصلہ عورتوں پر ہے، مرد بھی وہ حدیث سن کے فیصلہ کر لیں اپنے متعلق کہ نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت ابو ہریرہ، طبرانی میں ایک روایت بیان کرتے ہیں امام طبرانی حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے، اور مسند احمد میں بھی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، صحابی رسول آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور ایک اور شخص آیا تو وہ آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانۃ تصوم النہار وتقوم اللیل وتؤذی جیرانہا، اور مسند احمد کی روایت میں ہے وتؤذی جیرانہا بلسانہا وتؤذی جیرانہا بلسانہا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ نبی علیہ السلام کے سامنے یہ بات ہوئی کہ ایک شخص نے تذکرہ کیا کہ ایک عورت ہے تصوم النہار وتقوم اللیل وتؤذی جیرانہا، دن کو روزے رکھتی ہے، راتوں کو قیام کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے، اور دوسری روایت میں ہے زبان سے تنگ کرتی ہے۔ تو عورت ویسے بھی زبان سے ہی تنگ کرتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے عورت نیک کتنی ہے، دن کو روزے رکھتی ہے، راتوں کو قیام کرتی ہے۔ یہ نفل روزوں کا تذکرہ ہے، نفلی قیام کا تذکرہ ہے۔ یہ رمضان کی طاق راتوں کی عبادت نہیں ہے، یا یہ وہ عبادت، یہ فرض روزے نہیں ہیں، وہ تو ہر ایک کر رہا ہے۔ یہ عورت اتنی نیک ہے کہ نفلی روزے رکھتی ہے، نفلی قیام کرتی ہے، روزانہ تہجد پڑھتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی من اہل النار، یہ ان سے ہے جو جہنم میں جائیں گے۔ اب دوسری عورت کا تذکرہ ہوا، فلانۃ تصلی المکتوبات وتصدق بالاسوار من الاکت ولا تؤذی جیرانہا، ایک اور عورت ہے جو فرض نماز پڑھتی ہے، لمبے چوڑے نوافل نہیں پڑھ سکتی گھر کے کام کاج اور مصروفیت کی وجہ سے، اور پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کر دیتی ہے۔ یہ عورتوں کی بڑی اچھا عادت ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے سالن کی پلیٹ دوسروں کے لیے بھیج دینا، کہ اس میں شوربے، اس میں زیادہ پانی ڈال کے وہ بھی دوسرے اپنے پڑوسی کے لیے بھیج دو۔ یہ عورت کچھ چیزیں کسی کو دے دے، یہ بڑی خاص خوبی ہے عورت کی، خاص خوبی۔ وتصدق بالاسوار من الاکت ولا تؤذی جیرانہا، پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، یہ ان سے ہے جو جنت میں جائیں گے۔ فیصلہ مجھ پر اور آپ پر ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں عورتیں بھی فیصلہ کر لیں اور مرد بھی فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ جو درست بات کہی ہے اللہ کی توفیق سے کہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں آج کی اس نشست میں، اے اللہ ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جو قرآن مجید سنا ہے تیری توفیق سے سنا ہے،
جو قاری صاحب نے سنایا ہے فقط تیری توفیق سے سنایا ہے۔ یا اللہ ہمارے قاری صاحب کا سنانا اور ہم سب کا یہاں قرآن مجید سننا اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کو سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے پاک پروردگار رمضان اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ان اعمال پر ہمیں دنیا کا ثواب عطا فرما، ان اعمال پر ہمیں آخرت کا ثواب عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہم کو لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمانا۔ اے اللہ ان بد نصیب لوگوں میں سے نہ کرنا جو اس رات کے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر کا اجر و ثواب عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمارا یہاں آنا قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر کا اجر و ثواب عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے، جنہوں نے نہیں بھی کہا ہوا، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے، سب کے مسئلے حل کر دے، سب کی مشکلات آسان کر دے، سب کی نیکیاں قبول کر لے، سب کے گناہ معاف فرما، سب کو عزت والی، عافیت والی، صحت والی، تونگری والی، دین والی، اپنی رضا والی، ساری کائنات سے بے نیازی والی اور صرف اپنی ہی محتاجی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت دے دے، اے اللہ عاجزی کی دولت دے دے، اے اللہ ریاکاری، شہرت اور تکبر کے فتنے سے بچا، اے اللہ ریاکاری، شہرت اور تکبر کے فتنے سے بچا، اے اللہ ریاکاری، شہرت اور تکبر کے فتنے سے بچا، اے اللہ اخلاص کی دولت دے دے، اے اللہ پاکیزہ برکت والا بے حساب رزق حلال دے دے، اے اللہ حرام اور مشکوک رزق سے بچانا، اے اللہ حرام اور مشکوک رزق سے بچانا، اے اللہ تیرے خزانے بے شمار، اے اللہ تیرے خزانے بے شمار، ان سب کا کنٹرول تیرے پاس اور تجھ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی جناب سے رزق حلال دینا، یا اللہ ہمیں اپنی جناب سے رزق حلال دینا، اے اللہ ہمیں اپنی جناب سے رزق حلال دینا۔ اے پاک پروردگار ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو دیندار بنا دے۔ اے اللہ اس مسجد کو، یہ جو توحید و سنت کا مرکز ہے، اے اللہ تو اس کو آباد رکھ، اے اللہ اس کو آباد رکھ، اے اللہ اس کی آباد کاری میں حصہ لینے والوں کی کوششوں اور کاوشوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جو اس گھر کے ساتھ جس طرح کا تعاون کرتے ہیں، زبانی تعاون کرتے ہیں، مالی تعاون کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، جو بھی اس گھر کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یا اللہ تو ان کی نسلوں کو دیندار بنا دے، اے اللہ ان کی نسلوں کو دیندار بنا دے، اے اللہ ان کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اے اللہ ان کو اس کاوش پر دنیا اور آخرت کا ثواب عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ان سب کو اللہ عاجزی عطا فرما، اے اللہ سب کو دعائیں کرنے والا بنا دے، اے پاک پروردگار ہم سب کو استغفار کرنے والا بنا دے، ہم سب کو دعائیں کرنے والا بنا دے، اے پاک پروردگار تو اپنی محبت اور اپنی خشیت ہمارے دل و دماغ میں راسخ کر دے، اپنی محبت اور اپنی خشیت دل و دماغ میں راسخ کر دے۔ اے اللہ سب سے بڑی دعا یہ ہے مخلوقات سے بے نیاز کر دے، اے اللہ مخلوقات اور اسباب کے سپرد نہ کرنا، ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اے اللہ مخلوقات اور اسباب سے بے نیاز کر دے، صرف اپنی ہی محتاجی دے دے، اے اللہ صرف اپنی ہی محتاجی دے دے، اے اللہ صرف اپنی ہی محتاجی دے دے، اے اللہ محتاج ہونے سے پہلے موت دے دینا، اے اللہ محتاج ہونے سے پہلے اپنے پاس بلا لینا، اے اللہ مخلوقات کی محتاجی سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لینا۔ اے پاک پروردگار ایمان پر زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، اے اللہ موت ایمان پر آئے، اے اللہ موت اس حال میں آئے کہ تو راضی ہو، اے اللہ موت اس حال میں آئے کہ تو راضی ہو۔ اے پاک پروردگار ہم سب کی جائز خواہشات پوری فرما، اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرما، یا اللہ ہمیں اس گھر کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار یہاں عبادات کے لیے مستقل مزاجی سے آنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دین پر استقامت عطا فرما، اے اللہ امت کے مظلومین کی تو مدد فرما، امت کے مسجونین کی تو اعانت فرما، امت کے مجاہدین کو تو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، یا اللہ تو ان کو کیفر کردار تک پہنچا، اے اللہ تو ان کو نیست و نابود کر دے، اے اللہ ان کی ریشہ دوانیوں سے مسلمانوں کو محفوظ کر دے، اور اے پاک پروردگار جو مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں، جو پاکستانی مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، جو اپنے اس ملک کے خیر خواہ ہیں، یا اللہ تو ان کو اقتدار دے، اے اللہ تو ان کو اقتدار دے، اے اللہ تو حکمرانوں کو ہدایت دے، اے اللہ ہم سب کو اپنے ملک کے لیے جو قربانی دینی پڑے ہمیں وہ قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار یہ ملک ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اے اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے خطے اپنے ملک سے پیار کرنے کی توفیق
توفیق عطا فرما، مسلمانوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اتحاد و یگانگت دے دے، اتحاد و یگانگت دے دے، اے اللہ اتحاد و یگانگت دے دے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔